یہ جو ویڈیو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ اتنا وائرل کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے وائرل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کروڑوں ویوز، لاکھوں لائک اور کمنٹ، ایسا کیا ہے اس ویڈیو کے اندر؟ ذرا توجہ کے ساتھ دیکھیں۔ یہ ویڈیو ایک سنیما ہال کی ہے۔ یہ جو مووی ابھی ریلیز ہوئی ہے اس کو دیکھ کر اتنی ایموشنل ہو گئے، کچھ تو بے ہوش، کچھ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور یہ محبت، دنیاوی محبت میں ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو جاری، ارے جس آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکلنا چاہیے تھا۔ ارے محبت تو اسے کہتے ہیں کہ سردی کا وہ موسم ہو اور نیند کا غلبہ ہو لیکن اٹھ کر کے نماز کو ادا کیا جائے، کتنا بھی کام ہو لیکن محبت تو یہ ہے کہ نماز کو ادا کیا جائے۔ محبت تو یہ ہے کہ حضور پر درود پاک پڑھا جائے، حضور کی محبت میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، خوف خدا سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ لیکن افسوس کا مقام ہے ان آنکھوں سے ایک مووی کو دیکھ کر جو جھوٹ پر مبنی صرف ایک کہانی اور قصہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، سروکار نہیں، اس کو دیکھ کر کے اتنا ایموشنل ہو رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ بے حیائی کا مظاہرہ تو دیکھیے کس طریقے سے گلے لگا رہے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، جو قوم جس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے لکھا تھا، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلمان موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ یہ مسلمانوں کے کام ہیں کہ سنیما گھروں میں جا کر کے ایک جھوٹی چیز کو دیکھ کر کے اتنا ایموشنل ہونا؟ اگر تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہونا تھا تو نماز میں روتے، عشق مصطفیٰ میں تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ تم بھول گئے کہ جس نبی نے تمہاری خاطر رات رات بھر آنسو بہائے تھے، رب حبلی امتی کی صدائیں جس کی زبان پر ہمیشہ جاری رہی ہو، تم اس نبی کی تعلیم کو بھول گئے، اس نبی کا حکم، اس رب کا حکم بھول گئے جس نے تم کو یہ پیدا کیا، تمہیں ہر چیز، ہر نعمت سے نوازا، تم سب بھول کر کے دنیا کی محبت میں پڑ گئے ہو۔ یاد رکھو، دنیا کی محبت میں رونے والی آنکھ پوری زندگی بھی روئے گی، مرنے کے بعد قبر میں روئے گی، اس کے بعد تمہیں حشر میں بھی رونا ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اگر یہی آنکھ خوف خدا سے روتی تو تمہاری آنکھ سے نکلنے والا آنسو تمہارے لیے جو ہے بخشش کا سامان ہو جاتا، بخشش کا سبب بن جاتا۔ لیکن تم ایک جھوٹی چیز کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے آنسو جاری، اور کہاں مر گئے وہ بھائی جن کی یہ بہنیں ہیں، کہاں مر گئے وہ باپ جن کی یہ بیٹیاں ہیں۔ یاد رکھو، اگر ایک لڑکی، ایک عورت جہنم میں جائے گی تو وہ 4 کو ساتھ لے کر جہنم میں جائے گی، اکیلی نہیں جائے گی، باپ بھی جہنم میں اس کے ساتھ جائے گا۔ اس لیے کہ جب اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا تو یہ کہے گی، اے میرے مولا، میں اس کام سے باز آ سکتی تھی، میں اس سے روک سکتی تھی، لیکن میرے باپ نے نہیں روکا، میرے باپ نے مجھ سے منع نہ کیا، تو اس کے ساتھ اس کے باپ کو بھی کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس کا بھائی، اس کا بھی اسی طریقے سے نمبر آئے گا کہ میرا بھائی اگر چاہتا تو مجھے اس کام سے روک سکتا تھا، مجھے منع کر سکتا تھا، مجھے ڈانٹ سکتا تھا، مجھے مار سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی کو بھی کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد شوہر کا نمبر آئے گا، وہ کہے گی اگر یہ میرا شوہر چاہتا تو میں اس کام سے باز رہ سکتی تھی، اس گناہ کو نہ کرتی، لیکن انہوں نے منع نہیں کیا، تو اس کے شوہر کو اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔
پھر اس کے بیٹے کا نمبر آئے گا، وہ کہے گی اگر میرا بیٹا مجھ سے چاہتا کہ یہ کام میری ماں نہ کرے، یہ مجھے منع کر سکتا تھا، روک بھی سکتا تھا، لیکن اس نے بھی ایسا نہ کیا، تو اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو بھی کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ یہ 4 لوگ ایک عورت کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ ارے تمہیں رونا تھا، حضرت علی اصغر کی شہادت کو یاد کر کے رو لیتے، حضرت علی اکبر کی شہادت کو یاد کر کے رو لیتے، تم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد کر کے رو لیتے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد کر کے رو لیتے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے گئے تھے، تم اس کو یاد کر کے رو لیتے، لیکن تمہاری آنکھ سے اس وقت تو آنسو نہیں آئے، تم محرم پر تم آنسو کی جگہ تم ان کی جو ہے شہادت کو یاد کرنے کے بجائے تم ان کے شہادت پر اس طریقے سے بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ آج بھی وقت ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کر کے نیک انسان بن جاؤ، تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی، ورنہ افسوس کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس پیغام کو اتنا شیئر کرو جتنا اس بے حیائی کی ویڈیو کو شیئر کیا ہے، اس سے زیادہ اس کو شیئر کرو، دیکھتے ہیں کون ہے جو ایسا کام کرتا ہے۔ بے حیائی کی تو ویڈیو بہت زیادہ شیئر ہوتی ہے، اس کو دیکھتے ہیں کون کون کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر قائم اور دائم فرمائے، گناہوں سے بچنے کے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔